صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو روزگار کا جو غم ہے نا، اللہ تعالی ہمیں اس کے غم سے نجات عطا فرما دے۔ روزگار کمانا ہے، محتاج نہیں ہونا، وہ بھیکے نہیں مانگنی۔ یہاں روزگار کمانے کی تو ممانعت کی نہیں جا رہی، بلکہ یہ تو مطلب کہ رزق حلال کا اصول تو لازم ہے، ضروری ہے۔ اور جو شادی شدہ ہے اس میں تو نفقہ ہے، بیوی بچوں کی خوراک غذا وغیرہ، یہ سارا اس کو تو پتہ پورا کرنا ہے۔ یہاں پر جو انہماک ہے نا، منہمک ہونا ہے، اس کا غم آ گیا، اس کا پتہ دکھ پال لیا، یہ ایک بیماری پال لی ہے، ایک پریشانی پال لی ہے۔ آپ کو نہیں پتہ، آپ کو اندازہ نہیں ہوتا یار کہ یہ ایک پریشانی ہو گئی ہے، ایک ٹینشن ہو گیا ہے کہ مطلب میری نیکیاں کم ہوتی ہیں مجھے ٹینشن نہیں آتا، میرا آمدنی کا مجھے ٹینشن ہو جاتا ہے۔ آپ صحیح بتاؤ یار، نیکیاں کم ہونے پر کتنے کو ٹینشن ہوا؟ کبھی غیبت ہو گئی معاذ اللہ، ٹینشن ہوا؟ کیا ہوگا؟ غیبت ہو گئی، ٹینشن ہوا؟ جماعت چلی گئی، ایک دو چار دن تک افسردہ رہے، کیا ہو گیا یار؟ جماعت چلی گئی، فجر کی جماعت چلی گئی، اللہ کرو تھی، کیا ہو گیا؟ گھبراہٹ ہوئی کبھی؟ نے جیب سے 200-400 روپے چلے جاوے تو، ارے 200-400 روپے گئے، موڈ خراب ہو گیا، 10 کی نوٹ گر گئی، موڈ خراب ہو گیا، جماعت چلی گئی، مسکراہٹ تک نہیں گئی، دانت وہی نکل رہے ہیں، بلکہ الٹا کہتا ہے یار آپ نے نماز کیا جماعت یار، وہ رشید نہ تھا دکان پر، بس جا رہا ہوں نا میں مسجد میں پڑھ لے، نماز اپنے چھوڑتے، نماز نہیں چھوڑتے، اب رشتہ کیا کرو؟ خدا کے بندے، جماعت واجب تھی، اور مسکرا کے جواب دے رہے۔ تو بات یہ عرض کرنے کا مقصد ہے کہ یہ مطلب غم کھا گیا ہم کو، نوٹوں کا غم لگ گیا ہے، غم نوٹ، غم روپیہ، غم آمدنی، کہ بس اللہ ہمیں اتنا دے دے کہ بس ہماری جو جائز ضرورت ہے وہ پوری ہو جائے، اللہ زائد مال سے محفوظ فرمائے جو ہمیں غفلت میں ڈال دے، غفلت میں ڈال دے، مطلب مال یہ کتنا غفلت میں ڈال دیتا ہے۔ تو یوں مطلب کہ یہ پانی، بجلی، اچھا جو ماہانہ خرچی بچے اور گھر والے استعمال کرتے ہیں، ان کا تھوڑا سا دیکھو بیٹا یوں کرو یوں کرو، میں سمجھانے کی بات کر رہا ہوں، میں آپ کو یقین دلاؤں اللہ کی رحمت شامل ہے، آپ سمجھانا شروع تو کرو یار، بیٹھ کر بات کرنا، بیٹا یہ اپنی آمدنی ہے، دیکھو بیٹا یہ 500 روپے کا آپ نے لیا، یہ 100 روپے کی یہ چیز سے بھی گزارا ہو جاتا تھا، تو 400 روپے اپنے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے تو اس کو لگے گا باپ پیسے بچانے کے لیے نہیں کہہ رہا، باپ تو نیکیاں کمانے کے لیے کہہ رہا ہے، یہ ہماری نیکی بڑھانے کی باتیں کر رہا ہے، ہماری پرہیزگاری۔ ویسے بھی اگر آپ اور ہم اپنی اخراجات پر، سالانہ اخراجات پر، میں ماہانہ کی بات صرف نہیں کرتا، آپ اپنے سالانہ اخراجات جس میں رمضان المبارک کے بھی اخراجات آ گئے، بقرعید آ گئے، اس کے اخراجات آ گئے، دیگر شادی بیاہ اور دیگر مطلب کہ رسم و رواج اور ایام آتے ہیں، سارے ایک مرتبہ بیٹھ کر اپنے اخراجات کو لکھیں، پھر اس کا پوسٹ مارٹم کریں، اس میں دیکھیں کہ کون سا خرچہ ضرورت کا تھا، کون سا خرچہ سہولت کا تھا، کون سا خرچہ فضول تھا، کون سا خرچہ گناہوں بھرا تھا۔ کرو یار، آپ کو سکون نہ ملے تو مجھے کہنا، اللہ نے چاہا تو آپ کو سکون ملے گا، آپ اپنی کم سے کم آمدنی میں بھی اللہ نے چاہا تو گزارا کرنے میں اللہ نے چاہا تو کامیاب ہو جائیں گے۔ پھر کمانا چونکہ رزق حلال ہے تو اللہ تعالیٰ اور رزق حلال نے برکت عطا فرماتا ہے۔ پھر یہ ایک پریشانی رہے گی اس موجودہ پرفتن دور میں، رزق حلال جس کو کمانا ہے نا اس کے لیے پریشانی ہے۔ کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا وہ شعر ہے نا، فکر معاش بد بلا، یہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا، فکر معاش بد بلا، ہول معاش جاں غزا، لاکھوں بلا میں پھنسنے کو روح بدن میں آئی کیوں۔ تو یہ نا یہ فکر معاش بد بلا، جس سے روزگار کمانا نا حلال، اس کو پوچھو کہ فکر معاش کس شے کا نام ہے، کہ ایسے دور میں جہاں پر اہل علم طبقہ بازاروں میں کتنا،
جو سب سے بڑا چیٹر وہ بازار کا سب سے اہم آدمی کہلاتا ہے. تو ایسی کیفیت میں روزگار، حلال روزگار کمانا واقعی ایک پریشانی، لیکن اپنے بیوی بچوں کا، ماں باپ کا، اہل و عیال کا پیٹ پالنے کے لیے اگر کوئی رزق حلال کمانے کے لیے بازار میں بیٹھتا ہے، بلکہ یہاں تک کہ کوئی رزق حلال کمانے کے لیے ذلت کے مقام پر بھی کھڑا ہو، تو وہاں اس کے گناہ یوں جھڑتے جیسے درختوں کے پتے جھڑتے. اور اس طرح روزگار کے غم میں رزق حلال، نیت اس کی بیوی بچوں کا پیٹ پالنا، ماں باپ کا پیٹ پالنا، محتاجی سے بچانا. اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اتنی پیاری نیت لکھی ہے کہ یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ گھر والوں کو اور ان سب کو مطلب کہ مال و اسباب مہیا کر دوں تاکہ میں یکسوئی کے ساتھ اللہ کی عبادت کر سکوں. یہ نیت بنتی ہے. اور باقاعدہ نیکی کی دعوت جو کتاب ہے امیل سنت کی، اس نیکی کی دعوت کتاب میں امیل سنت نے مالدار مال کمانے کی نیتیں لکھی ہیں. مال کمانا ہے نا تو نیتیں تو کرو. کیوں کما رہے ہو؟ کہ اگر نیت فاسد ہوگی تو یہی مال وبال بن جائے گا. نیت اچھی ہوئی تو ہو سکتا ہے یہی مال دنیا اور آخرت میں کام آ جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.